اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس ذات کبریا کے لیے کہ جو حق ہی حق ذات ہے، حق کو پسند کرنے والی، باطل سے نفرت کرنے والی ذات ہے، سچ کو پسند کرنے والی اور جھوٹ سے اس قدر نفرت کرنے والی ذات ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کی آیت مبارکہ اتار دی۔ امن کو پسند کرنے والی اور ظلم سے اس قدر نفرت کرنے والی ذات ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین کی آیت مبارکہ اتار دی۔ اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جنہوں نے تلواروں کے سائے میں، ظلم کے سائے میں بھی حق اور سچ کا علم بلند رکھا۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو ساغر نقوی کا سلام پہنچے۔ سامعین کرام، آج کی میری اس ویڈیو میں جس روایت پہ بحث کرنا چاہتا ہوں، میں جس روایت پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ اس قدر بھیانک روایت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت چیلنج ہو رہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی رسالت چیلنج ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت چیلنج ہو رہی ہے۔ جس کسی نے بھی یہ روایت بیان کی ہے، اپنی کتاب میں لکھی ہے، اسے توحید، رسالت اور مخلصین اسلام ہستیوں سے کوئی عداوت ضرور تھی۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں نے اس روایت کو قبول کیا ہے، اور اس کا ثبوت میں اس انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی عام شخصیت نے یہ بیان نہیں کی، بلکہ ایک ایسی شخصیت جو بظاہر ایک روحانی شخصیت ہے، بہت بڑی روحانی شخصیت کے طور پر وہ ہستی مانی جاتی ہے، ان کی زبان سے اس کا بیان ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اس روایت کو تسلیم کر لیا تھا، تسلیم کیا تو بیان کیا۔ تو جب میری نظر سے ان کا یہ ویڈیو بیان گزرا ہے نا، یقین کرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ دشمنان اسلام نے کس قسم کی روایات اسلام کے نام پر اسلامی کتابوں میں لکھ دی ہیں، مسلمانوں کے حوالے کر دی ہیں، اور مسلمانوں نے انہیں تسلیم تک بھی کر لیا ہے۔ اور عام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں، جنہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سنتے ہیں، جن کے سامعین ہیں، جن سے عقیدت رکھتے ہیں، جن کی بات کا اثر لیتے ہیں، ان شخصیات کی زبان سے اس طرح کی روایات کا بیان ہونا بہت ہی تکلیف دہ ہے، بہت ہی بھیانک ہے یہ عمل۔ تو جیسے ہی میری نظر سے یہ ویڈیو کلپ گزرا ہے نا، تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ ہے تو من گھڑت ہی، اس میں کوئی حقیقت نہیں نہ ہو سکتی ہے، اور میں یہی بات اس ویڈیو کے تھرو ثابت بھی کروں گا انشاءاللہ۔ ہر ذی شعور مسلمان، ہر عقیدت مند مسلمان، ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مخلص جو مسلمان ہوگا نا، وہ میری بات کی تائید انشاءاللہ ضرور کرے گا کہ یہ فرسودہ ہے، یہ دشمنان اسلام کی طرف سے گھڑی گئی روایت ہے کہ جسے مسلمانوں میں راسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو میں کافی دیر یہ سوچتا رہا، وہ ویڈیو سننے کے بعد ویڈیو کرنے تک میں اسی شش و پنج میں رہا کہ جس صحابی کی ذات سے یہ ویڈیو منسوب ہے، یا جس کی عظمت کے زمرے میں، عظمت کے باب میں یہ روایت بیان کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، اور جس شخصیت نے کی ہے، تو کیا ان کے نام کے ساتھ اس کو بیان کر دیا جائے؟ تو پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس شخصیت نے اسے بیان کیا ہے، اس سے عقیدتیں بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں مسلمانوں کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اب اس جہان میں نہیں رہے۔ تو ان کا نام لے کے میں یہ ویڈیو نہیں کروں گا، انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے، تقریباً ان کے جو سامعین ہیں، ان کے چاہنے والے جو ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، وہ تو یہ سن چکے ہوں گے، تو میں ان کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے نا، یہ جو روایت ہے نا، یہ اللہ کی وحدانیت، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے والی صفت، اس کے عادل ہونے والی صفت کو، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی رسالت کو چیلنج کر رہی ہے، اور ساتھ میں
دو صحابہ کرام کی عظمت کو بھی زمین بوس کر رہی ہے۔ تو اس لیے میں ان دو صحابہ کرام کا بھی نام نہیں لوں گا، خصوصاً جن سے پہلے یہ منسوب کی گئی۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہر اس صحابی کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جن کا ایک اچھا کردار ہے اسلام کے حوالے سے۔ تو جب اس طرح کی روایت ان سے منسوب کی گئی تو یقیناً کوئی جلیل القدر صحابہ ہیں وہ، تو ان کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اس روایت کا کوئی وجود نہیں ہے، تو اس شخصیت کی یہ توہین کے زمرے میں جائے گا، اس لیے میں اس کو بیان نہیں کروں گا، ان کا نام نہیں لوں گا۔ ہاں، جس شخصیت کے عظمت کے باب میں جب بیان کی گئی ہے اس کا بھی میں نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ اس کی بھی عظمت نہیں ہے، اس کی بھی توہین کے زمرے میں جاتی ہے یہ بات۔ تو ان کے میں عہدہ کے حوالے سے ذکر کروں گا، اب سمجھ جائیے گا۔ تو جس شخصیت نے یہ بیان کی ہے بظاہر جو ایک روحانی شخصیت ہے، تو ان کا بھی میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اب وہ اللہ اور رسول کے بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں، تو ان کے اس عقیدہ اور ایمان کا معاملہ اب اللہ، رسول اور ان کے ذات کے درمیان ہے۔ ہاں، اگر کمنٹ سیکشن میں کسی کو ان کا نام چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ میں وہ بتا دوں گا۔ ابھی ویڈیو میں ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ مجھے خوف اور پریشانی اس بات کی لاحق ہے کہ جیسے ہی مسلمانوں کی سمجھ میں یہ آ گئی روایت کہ یہ بھیانک کتنی ہے، تو جس نے بیان کیا ہے نا ان کے لیے پھر الفاظ بہت عجیب و غریب نکلیں گے لوگوں کے منہ سے، میں یہ نہیں چاہتا۔ انہوں نے معصومیت میں، اپنی سادگی میں، یا کسی شخصیت کی عقیدت اور محبت میں یہ مان کے بیان کر دی، تو میں اپنی طرف سے ان کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن یہ جو روایت جس راوی نے لکھی ہے نا، اس راوی اور اس روایت کے حوالے سے روشنی ڈالنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں، بینگ مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے سامنے یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب جی روایت کیا ہے، روایت کی طرف آتے ہیں، ذرا سنیے گا کیا کیا ڈال دیا گیا اسلام کے نام پہ، عقیدتوں کے نام پہ، توہین امیز مواد پڑا ہے اور مسلمان مان کے اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنائے جا رہے ہیں۔ اب روایت یہ ہے جی کہ ایک صحابی ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نام نہیں لوں گا، ان کے حوالے سے یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ انہیں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ رب العزت کے سچے نبی نے، اللہ رب العزت کی طرف سے رسالت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہونے والے نبی نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو تم جنت میں جاؤ گے۔ آگے سے اس صحابی نے پھر تفصیل سے پوچھنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم صرف کلمہ پڑھ لیں اور کوئی نیک عمل نہ کریں تو سرکار نے فرمایا کہ پھر بھی جنت میں جاؤ گے۔ اب غور کیجئے گا جی، پھر اس صحابی نے سوال کیا کہ ہم جیسے بھی عمال کرتے رہیں، سرکار نے فرمایا ہاں جنت میں جاؤ گے، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ تو اس صحابی نے پھر سے استفسار کیا کہ سرکار کیا میں باقی لوگوں کو جنت کی نوید دے دوں کہ چاہے جو کرتے پھریں، جیسے اعمال کرتے پھریں، کسی پہ ظلم کرتے پھریں، مطلب کیا ہے اس چیز کا، جو بھی کرتے رہیں وہ جنت میں جائیں گے، میں لوگوں کو بتا دوں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں جا کے بتا دو۔ وہ تھوڑے دور گیا، پھر واپس آیا، کہتے سرکار لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، آپ اپنی کوئی نشانی مجھے دے دیں جو میں ان کو دکھا کے تو یہ بات ان کو بتاؤں اور وہ میری بات مان جائیں۔ تو سرکار نے اپنی نالین مبارک دے دی اور فرمایا کہ جاؤ یہ سر پہ رکھ کے لوگوں کو میری طرف سے یہ پیغام دے دو کہ چاہے جیسے بھی اعمال کرتے رہو، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، جنت میں جاؤ گے۔ دیکھیں کس شخصیت سے یہ بات منسوب کی جا رہی ہے، کس شخصیت کے تھرو۔
وہ نالین لے کے چل پڑا۔ اب جس شخصیت کی عظمت کے باب میں اس کا ذکر آ رہا ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لوں گا، ان کے عہدے کے حوالے سے جو مسلمانوں کی نظر میں ان کا عہدہ ہے، عظمت ہے، تو میں اس کے ذریعے سے ان کا ذکر کروں گا، یقیناً آپ سمجھ جائیں گے۔ تو جیسے وہ نالین مبارک لے کے چلا ہے نا، لوگوں کو جنت کی نوید دینے کے لیے ہر صورت میں کہ جنت ہی جنت ہے، چاہے جو بھی کرتے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کس رسول نے فرمایا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ مصداق نبی نے فرما دیا، جیسے بھی اعمال کرتے رہو، چاہے کسی کو قتل کرو، چاہے کسی پہ ظلم کرو، جنت میں جاؤ گے صرف میرا کلمہ پڑھ لو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا یہ کوئی سیاسی شخصیت ہے؟ جس طرح آج کل کے سیاستدان کہتے ہیں کہ بس مجھے ووٹ دے دو، پھر جو کرو گے میں تمہاری پیٹھ پیچھے کھڑا ہوں گا، میں تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوں گا۔ میرے بھائی، اللہ کے صادق نبی ہیں، مسائل برداشت کر لیے، حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا، جزا و سزا اعمال پہ ہے، معاشر کا دن اعمال کے فیصلے کا دن ہے، وہ عادل ذات ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالم اور مظلوم صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، مظلوم بھی ظالم بھی دونوں جنت میں چلے جائیں، دونوں کے لیے جنت ہو، قاتل بھی جنتی مقتول بھی جنتی؟ سوچئے گا کس سے منسوب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کی مرضی کے بغیر زبان مطہر کو حرکت نہ دینے والے نبی سے منسوب کی جا رہی ہے یہ بات۔ تو وہ نالین مبارک لے کے چل پڑا، تو راستے میں حضرت پھر نام میری زبان پہ آنے لگا تھا، میں ان کو عہدے سے تعارف کرا رہا ہوں۔ تو اسلام کے دوسرے خلیفہ دوم، ان سے ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بڑے خوشی خوشی جا رہے ہو؟ تو اس نے سارا ماجرا بتا دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور یہ میرے پاس نشانی ہے سرکار کی، تو میں لوگوں کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس صحابی کو پکڑا اور پیٹا، پھینٹے لگا دی، اور مارتے ہوئے ساتھ لے کے چل پڑے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور جب پہنچے ہیں نا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آگے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کہا جی؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں نے یہ کہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت، میں نے یہ کہا ہے کہ جا کے لوگوں کو بتا دو، جو کرتے پھرو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو اور جنت میں جاؤ گے۔ تو خلیفہ دوم نے وہاں پہ سٹینڈ لیا اور ڈٹ گئے، اور سرکار کے سامنے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے کہ کوئی جیسا کرتا رہے، بس جنت میں چلا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا کیا معنی نکلے گا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا پہ کہہ رہے، یہ عظمت کا باب ہے، عظمت دے رہے ہو؟ اچھا، تو سرکار ان کی بات سن کے خاموش رہے۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات پسند آ گئی، تو فوراً سے وحی اتار دی کہ یہ بات خلیفہ دوم ٹھیک کہہ رہے ہیں، لہذا اعمال پہ فیصلہ ہوگا۔ تو آگے انہوں نے فرمایا کہ جس ہستی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن بن جائیں، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ قرآن کس ہستی کی زبان مطہر سے نکلنے والے الفاظ بنتے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مطہر سے نکلنے والے الفاظ جو ہیں وہ قرآن بنتے ہیں میرے بھائی۔ روایت میں کیا ثابت کیا جا رہا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کر دیا گیا، یہاں کس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ قرآن بنے؟ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
جو اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف اپنی زبان کو حرکت تک نہیں دیتے، یعنی یہ دونوں ہستیاں اللہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں اس چیز کے حامی تھے کہ بس زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں، ظالم بھی جنت میں، مظلوم بھی جنت میں، جس کا حق مارا جائے وہ بھی جنت میں، حق مارنے والا بھی جنت میں۔ کیا اللہ رب العزت کی ذات عادل نہیں ہے؟ روز جزا و سزا کس لیے؟ کیا یہ خلیفہ دوم کے اس استفسار کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ روز جزا و سزا ہوگا؟ اگر یہ ان کے اس سٹینڈ کے بعد یہ فیصلہ پروردگار عالم نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، جزا و سزا ہوگی، تو یہ پچھلی جو امتیں ہیں جو گزر گئے نبی، ان کی جتنی امتیں ہیں، تو ان کے لیے کیوں ہے کہ وہ سارے حاضر ہوں گے اور ان کے لیے سوال بھی ہوگا، جواب بھی ہوگا؟ اپنے نبی کے ساتھ ہر امت حاضر ہوگی۔ تو اس آیت کی روشنی میں تو یہ جزا و سزا کا جو فیصلہ ہے یہ اس واقعہ کے بعد ہو رہا ہے۔ تو باقی انبیاء کی جو امتیں ہیں وہ کس لیے پیش ہوں گی؟ وہ تو جزا و سزا سے مبرہ ہیں بھائی، ان کے ہوتے ہوئے تو اللہ رب العزت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے پہ نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تو اس شخصیت نے آ کے کہا ہے کہ نہیں ایسا کر دو، اس کے بعد جزا و سزا کا فیصلہ ہوا ہو۔ تو حضرت آدم کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت، کتنے انبیاء ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، کتنے انبیاء ہیں؟ تو ان کی جتنی بھی امتیں ہیں وہ ساری کس لیے پیش ہوں گی؟ جو مسلمان خلیفہ دوم کے اس سٹینڈ سے پہلے جان فانی سے چلے گئے، ان کے جزا سزا کا کیا ہوگا؟ تو اتنی بڑی روحانی شخصیت کی زبان سے اس طرح کی روایت کا بیان ہونا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مان گئے تھے، وہ تسلیم کر کے یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ عظمت کا باب نہیں ہے۔ ہمارا خدا وہ ہے جو عادل ہے، جو حق کو پسند کرتا ہے، باطل سے نفرت کرنے والی ذات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ظالم بھی بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، مظلوم بھی پڑھ لے، کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ کے دوسرے کا سر قلم کر دے اور وہ دونوں جنت میں چلے جائیں۔ کیا یہ فیصلہ خدا کا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ فیصلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی مشیت کے ترجمان جو ہیں وہ اس طرح کی بات امت کو کہہ سکتے ہیں؟ کوئی کسی کو اجاڑ دے لا الہ الا اللہ پڑھ کے، محمد رسول اللہ پڑھ کے، اجڑنے والا بھی جنت میں، اجاڑنے والا بھی جنت میں۔ تو میرے بھائی کسی شخصیت کا، آپ ایک بات بھول جاتے ہیں یہاں پہ، کسی شخصیت کا قد چاہے آسمان کے برابر ہی کیوں نہ ہو، آسمان جتنا بلند کیوں نہ ہو، جب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گا زمین بوس ہو جائے گی اس کی شخصیت، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ اور یہ آپ خلیفہ دوم کی عظمت میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں اس طرح کی روایات کو بیان کر کے، بلکہ آپ ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک بحث کا ایک وسیع و عریض باب کھول رہے ہیں جس میں پھر بحث ہوگی ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے ایمان کے حوالے سے، ان کے لیول ایمانی کے حوالے سے، کہ کس عمر میں حق پہ آئے باطل کو چھوڑ کر، کتنا عرصہ بتوں کو جھکتے رہے، کتنا عرصہ توحید کے ایمان پہ آئے، کتنا عرصہ خدا کے لیے جیتے رہے،
بتوں کے دفاع کے لیے کتنوں کو مارا، کتنوں کو دھمکایا، کتنوں کو پیٹا، خدا کے لیے کتنوں کو مارا، کتنوں کو دھمکایا، کتنوں کو پیٹا۔ پھر جب بحث چھڑ جائے گی، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے لا رہے ہیں ایک شخصیت کو جن کی عزت اور عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ تو اگر آپ اس روایت کو صحیح مانیں گے نا میرے بھائی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی تصحیح کوئی اور کرا رہا ہے، تو یہ اس کی عظمت میں نہیں جائے گی اس شخصیت کے، یہ چیز اس شخصیت کی عظمت کو زمین بوس کر دے گی، ختم کر دے گی۔ اللہ رب العزت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو لوگوں کو باطل سے ہٹا کے حق کی طرف لے کے آتی ہیں، حق شناسی کراتی ہیں، باطل سے نفرت کا درس دیتی ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں باطل کو چھوڑ کے حق پہ آئے اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق شناسی کرائے؟ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے اور آپ کی نظر میں یہ روایت درست ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اتنا کلیجہ کیجئے، ایک قدم اور آگے آئیے، فیصلہ کیجئے کہ نبوت کا صحیح حقدار پھر کون ہے، کیونکہ اس روایت کو صحیح مان کے آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چیلنج کر رہے ہیں، کسی کو ان سے افضل اور سیانہ اور دانا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، یعنی لاجواب ہو جائیں، تو پھر اس شخصیت کے حوالے سے فیصلہ کریں کہ کلمہ پھر آپ کو کس کا پڑھنا چاہیے، آپ کو نبی کس شخصیت کو ماننا چاہیے۔ جن دو شخصیات کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو نبوت کا صحیح معنی حقدار کون بنتا ہے؟ تو اگر اس روایت کو آپ صحیح مانیں گے نا، تو پھر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جو پڑھ رہے ہیں اس پہ آپ کو نظر ثانی کرنا پڑے گی، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ باعظمت ہستی ہیں کہ جن جیسا کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام کی ابتدا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انتہا ہے، معراج ہے۔ آدم آدمیت کے استاد رہے، محمدیت اسلام کے معراج کا نام ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے، جنہوں نے آدمیت کی بنیاد رکھی، جنہوں نے اسلام کی ابتدا رکھی، تو یہ ان کے دور میں بھی یہ چھوٹ نہیں تھی کہ چاہے کچھ کرتے رہو، بس کلمہ پڑھ لو اور جنت تمہاری ہے۔ تو معراج میں آ کے یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں یہ چھوٹ نہیں تھی، دونوں نبی آتے ہیں، کیا خیال ہے؟ حابیل اور قبیل، انہوں نے باپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا میرے بھائی۔ اسلام اسلام ہے، اس میں بنیادی اصولوں میں رد و بدل کوئی نہیں ہے میرے بھائی۔ قابیل نے قتل کیا حابیل کو، کیا ہوا؟ جنت میں گیا؟ اگر نہیں گیا تو یہ اس وقت سے اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے کہ قاتل اور مقتول جنت میں نہیں جائیں گے، اعمال پہ فیصلہ ہوگا۔ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی زبان مطہر سے، اللہ رب العزت کی مشیت کے ترجمان زبان سے یہ الفاظ بیان کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، نقل کرنے کی جسارت کر رہے ہیں کہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ جو کرتے رہو جنت تمہاری ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسلام معراج کی طرف نہیں آیا، اسلام تو پیچھے گیا۔
جس چیز کی ابتدائے اسلام میں اجازت نہیں ہے، معراج اسلام میں کیسے ہو گئی؟ ابتدائی استاد نے جس چیز کی اجازت نہیں دی، اسے سب سے بڑے استاد نے کیسے مباح کر دیا، کیسے اجازت دے دی؟ تو میرے بھائی سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ یہ کس طرح کا مواد ہے۔ تو اگر یہ روایت صحیح لگے تو پھر نبوت کے حوالے سے معیار کو قائم ضرور کیجئے گا، اتنی جرأت ضرور کیجئے گا کہ نبوت کا صحیح معنی حقدار کون ہے، پھر کلمہ اس کی طرف پھیر دیجئے۔ اگر غلط نظر آئے تو پھر ایسے رامیوں کی کتابوں کو سپرد خاک کریں، ایسے رامیوں سے برات کا اعلان کریں کہ جو توحید کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، توحید کی پاکیزگی کو چیلنج کر رہے ہوں، توحید کے عدل کو چیلنج کر رہے ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کو چیلنج کر رہے ہوں، ان کی حق پرستی پہ داغ لگانے کی کوشش کر رہے ہوں، تو ایسی روایات سے کسی کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ کم عظمت نہیں ہے کہ جانشین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو کوئی ہستی، اس سے آگے اگر کسی کو بڑھایا جائے گا تو وہ عظمت نہیں ہوگی، توہین ہوگی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے کسی عظمت کو، کسی شخصیت کو کیا عظمت دو گے تم لوگ؟ جس شخصیت کی عزت اور عظمت ہوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے نسبت کی وجہ سے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے، اللہ رب العزت کی توہین کر کے اس شخصیت کو کیا عظمت ملے گی یار؟ سوچئے گا۔ اور اگر اس روایت کے بیان سے اگر کسی کو تکلیف ہو تو میں پھر ایک بار کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، بار بار میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں اپنے ہر ویڈیو میں تقریباً، کہ میرا کسی فرقہ سے تعلق نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو میرا کسی فرقہ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میں اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھنے والا، اس کی توحید کا قائل ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل ہوں، ان کا امتی ہوں، اور مخلصین اسلام کا نوکر ہوں، دیٹس آل۔ اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ تو کسی فرقہ سے مجھے مت جوڑیے گا، میں کسی فرقہ سے نہیں ہوں۔ ہاں ایک کرائٹیریا ہے میرے سامنے، میری فطرت میں ہے، جبلت میں ہے کہ میں مسلسل حق اور سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہوں، حق کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں مختلف زاویوں سے، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو۔ تو حق مجھے کہیں سے ملے میں لینے میں جھجک نہیں کرتا، اس لیے کہ میں تمام تر یہ جو گروہ بندیاں ہیں، یہ جو فرقہ بندی ہے، یہ میں ان کا پابند نہیں ہوں، میں ان کا قائل کبھی نہیں رہا۔ ہاں فرقہ سے نفرت ہے مجھے، کیونکہ میرے اللہ رب العزت کو نفرت ہے، مجھے بھی نفرت ہے، لیکن ایک بات ہے، ایک نظریہ ایسا ہے جس میں مجھے وزن نظر آیا۔ اب وہ نظریہ کون سا ہے؟ وہ نظریہ ہے جی شیعان علی علیہ السلام۔ اب سوال یہ کیجئے گا کہ اس میں وزن کیوں ہے؟ میں نے لفظ وزن استعمال کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا میرے بھائی کہ جب یہ نظریہ سامنے آیا نا، تو اس کے مد مقابل ایک اور گروہ نے جنم لیا، ایک اور نظریے نے جنم لیا، اور اس نظریے کا نام تھا شیعان معاویہ۔ تو وزن اس لیے اس میں ہے کہ ہمیشہ ابتدائی اسلام سے، اسلام اور حق کے مد مقابل رہا بنو امیہ کا خاندان، تو اس سے ایک معیار قائم ہو گیا کہ جس شخصیت سے دشمنی ہوگی بنو امیہ اور اس کے حامیوں کو، وہ شخصیت حق پر ہوگی، حق پرست شخصیت ہوگی، اور جس مشن سے بنو امیہ اور ان کے حامیوں کو تکلیف ہوگی، دشمنی ہوگی، وہ مشن اسلام ہی ہوگا۔
تاریخ میں ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ اس نتیجہ پہ پہنچیں گے جس نتیجہ پہ میں پہنچوں۔ تو حق کو تلاش کر دونوں، تو بنی امیہ کی دشمنی کا جو مرکز ہونا، چاہے وہ مشن ہو چاہے وہ شخصیت ہو، تو اسے تلاش کر لیجئے گا، اب پہنچ جائیں گے، حق پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اسی سوچ نے ان ہستیوں کو توحید سے لے کر توحید پرستوں تک، مخلصین اسلام تک کی توہین میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور انہی لوگوں کی گھڑوائی ہوئی یہ روایات ہیں جو مسلمانوں کی کتابوں میں آ گئی ہیں، اور انہی کے پالتوں، انہی پہ عقیدہ رکھنے والے، انہی کی فکر رکھنے والے ملاؤں نے وہ روایات لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دی، جبکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو توحید سے مخلص ہونا چاہیے، رسالت سے مخلص ہونا چاہیے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص ہونا چاہیے، اصحاب کرام اصحاب المخلصین سے مخلص ہونا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں سے کہ جن کا اسلام میں کوئی حصہ تو نہ ہو بلکہ اسلام دشمنی میں وہ پیش رہے ہوں۔ تو غور کیجئے گا، میں نے جو گزارشات رکھی ہیں، میں نے جو پوائنٹس رکھے ہیں، ان میں سے تھوڑی ریسرچ کر کے حق پر پہنچنے کی کوشش ضرور کیجئے گا۔ مالک آپ کو زندہ و سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ہو سکے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کا اظہار ضرور کر دیا کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ جو جتنی ویڈیوز ہیں یہ آپ کی پراپرٹی ہیں، یہ پبلک پراپرٹی، یہ آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، تو حوصلہ افزائی اور دعاؤں میں حصہ ضرور دے دیا کریں۔ والسلام فی امان اللہ۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔